بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب من قال اذا صلی رکعتا وثبت قائما۔ صلاۃ خوف کے ٹوٹل 16 طریقے ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور صاحب در منضود تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ 11 طریقے ہیں، اور باقی جو فرق ہے یہ روات کا آپس کا فرق ہے۔ اور پھر بعض کی رائے یہ تھی کہ دراصل ان میں 6 طریقے ایسے ہیں جو بنیادی ہیں، اور پھر ائمہ اربعہ کے جو مذاہب تھے صلاۃ الخوف کے حوالے سے، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر طریقے پہ صلاۃ خوف پڑھنا جائز ہے۔ احناف کے ہاں جو رائج طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ مقتدیوں کی جو نماز ہے یہ متوالیاً نہیں ہوگی بلکہ متعاقباً ہوگی، تاکہ تقدم علی الامام لازم نہ آئے۔ سمجھ آ رہی؟ طریقہ اس کا یہی تھا کہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا طیفہ اولا، وہ چلا جائے گا، دوسرا آئے گا وہ پڑھے گا اپنی رکعت اولا اور امام کی ہو جائے گی رکعت ثانی، امام سلام پھیر دے گا، یہ پھر چلے جائیں گے، پھر طیفہ اولا آئے گا اپنی دوسری رکعت پڑھے گا لیکن کاللاحق۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی لاحق کا جو حکم ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرات نہیں کرے گا، اور دوسرا جو طائفہ آئے گا وہ کرے گا کل مسبوق، یعنی قرات کرے گا۔ یہ احناف کے ہاں رائج طریقہ ہے، اور امام شافعی اور امام مالک کے ہاں رحمہم اللہ کے ہاں، بلکہ جمہور کے ہاں، امام احمد بھی ان کے ساتھ ہیں کہ طائفہ ثانیہ جو ہے وہ اپنی رکعت ادھر ہی پوری کر لے گا، جو ایک اس کی رہ گئی رکعت وہ اپنی پوری کر کے سلام پھیر کے پھر چلا جائے گا، اور پھر طیفہ اولا آئے گا اور وہ کیا کرے گا، اپنی رکعت کو کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ تو جمہور کے مذہب میں طائفہ ثانیہ جو ہے وہ اپنی دونوں رکعتیں پڑھے گا۔ سمجھ آ رہی؟ امام تو انتظار میں ہے نا، تو اب یہ کیا کرے گا، ایک رکعت وہ اپنی آ کے یعنی پڑھیں گے امام کے ساتھ، اور پھر دوسری رکعت جو ہے وہ اکیلے پڑھیں گے، امام انتظار میں ہے۔ اب جب امام انتظار میں ہے تو اب پھر ان کے آپس میں 2 طائفے ہیں۔ مالکیہ کی پہلی رائے یہ تھی رحمہم اللہ کہ یزید ابن رومان کی جو حدیث ہے یہ اس پہ عمل تھا، اور وہ یہ تھا کہ امام ان کا انتظار کرے گا، پھر ان کو کیا کرے گا، سلام پھروائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا یہ تھا کہ نہیں، انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں امام مالک نے جس مذہب کی طرف رجوع کیا ہے کہ امام اپنا سلام پھیر دے گا، یہ پھر جو اپنی رکعت رہ گئی ہے ایک، اس کو کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ تو یہ مذہب کس کا تھا؟ جمہور کا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس میں جو دوسرا طائفہ ہے تو اس کی نماز میں موالات ہے۔ کیا ہے؟ موالات ہے، یعنی وہ پے در پہ امام اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی جو طائفہ اولا ہے تو وہ بعد میں کیا کرے گا، اپنی رکعت کو پورا کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی اس میں اور طریقے بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں، مثلا من جملہ ان میں سے یہ بھی ہے، جس طرح کہ اگر دشمن قبلے کی جانب ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مسلک تھا کہ اگر دشمن قبلے کی جانب ہو تو پھر وہی صفیں آگے پیچھے ہو جائیں گی،
اگلی رکعت ایک پڑھ کے طائفہ وہ پیچھے آ جائے گا، سمجھ آ رہی، اور پچھلا جو طائفہ ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ اب وہ جو پیچھے آگے چلا گیا ہے یہ امام کے ساتھ کیا کریں گے، ایک رکعت ادا کریں گے۔ تو اس کے اندر وہ پھر کیا تھے، جمہور کے مخالف تھے۔ باقی اس میں آگے اور بھی طریقے آ رہے ہیں، مثلا حضرت ابن عباس رحمہ اللہ کا اور بعض اسلاف کا یہ بھی ہے کہ ایک ایک ہی رکعت پڑھیں گے، امام کے ساتھ طائفہ اولیٰ اور ثانیہ صرف ایک ایک رکعت پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کو بھی بعض علماء نے لیا ہے، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہے۔ آگے اس کی توجیہ وہاں پہ آئے گی، میں بتاؤں گا کہ لم یقضوا کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ایک ایک اور پڑھی نہیں، لم یقضوا کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کی قضا نہیں کی، تو اس طرح تعویل کی ہے۔ اور باقی اس میں یہ بھی طریقہ آ رہا ہے کہ دشمن اگر قبلے سے منحرف بھی ہو اور مجاہدین کا چہرہ اس طرف ہو، یعنی دشمن ہو قبلے کی طرف اور مجاہدین کی پیٹھ ہو قبلے کی طرف، تو اس صورت کے اندر بھی وہ امام کی اقتداء میں تکبیر کہہ لیں، یعنی قبلے کی طرف نہ بھی ہو تو وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں شروع سے ہی۔ اب پھر جب طائفہ اولیٰ پڑھ لے تو پھر یہ ادھر اس کی جگہ پہ چلا جائے، وہ اس کی جگہ پر آ جائے، سمجھ آ رہی ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ہے کہ طائفہ اولیٰ جو ہے وہ اپنی ایک رکعت پڑھ کے امام کے ساتھ دوسری وہاں پر ہی پوری کر لے، پھر چلا جائے، پھر دوسرا طائفہ آئے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر دوسری پڑھ کے پھر سلام پھیرے، سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال یہ متعدد طریقے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں تقریباً ٹوٹل 4 طریقے ذکر کیے ہیں، اہم جو ہیں، بات سمجھ آ رہی، جو یہاں پہ بھی وہ طریقے موجود ہیں۔ مثلاً دیکھیں ذرا آپ، جو پہلی روایت آئی ہے نا ابو عیاش الزرقی کی روایت، بلکہ اس سے پہلے جو روایت تھی حضرت جابر کی روایت، نہیں یہی ہے ابو عیاش الزرقی کی جو روایت ہے۔ اب یہ دشمن کس کی طرف ہے، قبلے کی جانب ہے، تو یہ دلیل ہے کس کی، امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ یہ حدیث مستدل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ وہاں پر پھر یہی کرنا ہے کہ اگلی صف پیچھے آ جائے گی اور پچھلی کیا ہو جائے گی، آگے چلی جائے گی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو آگے روایت آ رہی ہے سال ابن حسمہ کی، نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ روایت دلیل ہے کس کی، امام شافعی کی اور امام مالک رحمہ اللہ کی۔ یعنی دوسرا جو طائفہ ہے وہ ادھر ہی اپنی رکعت پوری کر کے پھر واپس جائے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، پھر پہلا طائفہ آئے گا اور وہ اپنی رکعت پوری کرے گا۔ تو یہ دلیل جو ہے سال ابن حسمہ کی جو روایت ہے، یہ کس کی دلیل ہے، جمہور کی دلیل ہے، جو کہ ان کا طریقہ کار ہے۔ احناف کی جو دلیل ہے یہ باب نمبر ہے 18، اس کے اندر جو ہے حدیث ابن مسعود ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے اندر نیچے جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کی روایت ہے، یہ ان کی دلیل ہے کہ ہر ایک بعد میں آ کے ایک ایک اپنی رکعت کو کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے، تجزیہ کیا ہے اور تھوڑی نشاندہی کی ہے کہ یہ روایت جو ہے نا، باقی بیچ میں حدیث ابن عمر بھی آ رہی ہے، اس کو بھی احناف کا مستدل بنایا گیا ہے، باقی وہاں پہ وہ ترجمہ ہوگا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں شراح کی کیا رائے ہے۔ جی، اب یہ جو باب ہے، باب نمبر 15، باب من قال اذا صلی رکعتا، جب امام ایک رکعت پڑھ لے، وثبت قائما، اور وہ کھڑا سیدھا رہے، اتموا لانفسہم رکعتا، اتموا، تو وہ پورا کریں گے اپنے لیے ایک رکعت کو لوگ، ثم سلموا، پھر وہ سلام پھیر دیں گے، ثم انصرفوا، پھر وہ واپس ہو جائیں گے، طائفہ ثانیہ
جو ہے وہ کیا کرے گا، امام اپنا یعنی طیفہ اولا جو ہے وہ اپنے لیے اپنی رکعت وہاں پر ہی کیا کر لے گا، پوری کر لے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ثم انصرفوا، اب پھر یہ کیا کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ فکان وجاہ العدوی، اور یہ کیا ہو جائیں گے، دشمن کے سامنے چلے جائیں گے۔ واختلف فی السلام، اور امام جو ہے وہ سلام کے اندر ان سے کیا ہوگا، مختلف ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو روایت ہے، یہ روایت ہے یزید ابن رومان کی، اور اگلی روایت ہے قاسم بن محمد کی۔ تو اب دونوں میں فرق کیا ہے، پہلے تو ترجمہ دیکھیں۔ صالح بن خوات نقل کرتے ہیں من صلی، اس آدمی سے جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، تو یا تو یہ خود خوات ہیں ان کے والد، اور یا پھر وہی جو سہل ابن حسمہ پچھلی روایت میں گزرے ہیں راوی، وہ ہیں۔ یوم ذات رقاء، ذات رقاء کے دن جو سن 7 ہجری میں پیش آیا ہے۔ ذات رقاء کیوں کہتے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، رقعہ سے ہے، پٹی کو کہتے ہیں۔ تو مختلف کلر کی انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی زخموں کی وجہ سے، یا وہ جو جگہ تھی وہ مختلف کلر والی تھی، پہاڑوں کے رنگ، اس لیے ذات الرقاء اس غزوے کو کہا جاتا ہے۔ ان طائفتن، بے شک طائفہ نے، صفت معہو، امام کے ساتھ اس نے صف بنائی، اور ایک طائفہ دشمن کی طرف سے، پس امام نے نماز پڑھائی اس طائفہ کو جو آپ کے ساتھ ایک رکعت، ثم ثبت، پھر امام کھڑے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اپنے لیے کیا کر دی، نماز پوری کی۔ ثم انصرفوا، پھر وہ واپس ہو گئے، وصفوا، اور انہوں نے صف بنائی دشمن کے سامنے، اور آیا دوسرا طائفہ، انہوں نے ان کو نماز پڑھائی ایک رکعت، وہ جو باقی رہ گئی تھی اس کی نماز سے۔ ثم جب ثبت جالسن، پھر وہ بیٹھا رہا اور پوری کی ان لوگوں نے اپنی نماز۔ ثم سلم بهم، پھر امام نے ان کو سلام پھروایا۔ تو یہاں پہ طائفہ اولا جو ہے، طائفہ اولا، اس نے اپنی رکعت جو ہے وہ امام کی نماز سے پہلے مکمل کر لی، سمجھ آ رہی، امام کی نماز سے پہلے مکمل کر لی ہے۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ تقدم علی الامام لازم آیا ہے، تقدم علی، یہ جو اس نے ایک رکعت پہلے مکمل کیا طائفہ اولا نے، یہاں پہ تو ایسے ہی ہے، بعض روایتوں میں جو آگے آ رہا ہے کہ وہ رکعت انہوں نے بعد میں ادا کی ہے، سمجھ آ رہی، طائفہ اولا کی ایک رکعت کے بعد جا کے ادا کی ہے۔ بہرحال یہ حدیث مستدل ہے کس کا، جمہور کا، کہ طائفہ اولا وہاں پر ہی کھڑے کھڑے امام سے پہلے اپنی رکعت کو کیا کر لے، مکمل کر لے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قال مالک، امام مالک کہتے ہیں وہ حدیث یزید ابن رومان ہے، یزید ابن رومان کی جو حدیث ہے یہ مجھے زیادہ اچھی ہے سما کے لحاظ سے۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ روایت ہے قاسم بن محمد کی، جو کہ صالح بن خوات سے ہی ہے، کہ سہل بن ابی حسمہ نے ان کو بیان کیا، نماز خوف یہ ہے کہ امام کھڑا ہو اور ایک طائفہ اس کے صحابہ میں سے اس کے ساتھ، اور ایک طائفہ دشمن کی جانب ہو، امام رکعت پڑھائے، امام لوگوں کو ایک رکعت، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ، اور جو اس کے ساتھ ہے وہ سجدہ بھی کریں، ثم یقوم، پھر امام کھڑا ہو جائے، جب وہ برابر سیدھا کھڑا ہو جائے تو ثبت قائما، تو امام سیدھا برابر کھڑا رہے اور یہ اپنے لیے رکعتیں باقی پوری کریں، پھر وہ سلام پھیر دیں اور چلے جائیں اور امام کھڑا رہے۔ فقان وجال العدو، اب یہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، پھر دوسرے آئیں وہ جو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس وہ تکبیر کے امام کے پیچھے، اور امام ان کو رکوع پڑھائے اور ان کے ساتھ سجدہ کرے، ثم یسلم، پھر امام سلام پھیر دے، انتظار نہ کرے، فیقومون، پس یہ کھڑے ہوں رکوع کرے، اپنے لیے رکعتیں باقیہ، پھر سلام پھیر دیں۔ یہ وہی روایت جو پیچھے گزر چکی ہے، بعد قال ابو داؤد پیچھے بھی گزر چکا ہے، کہ یحییٰ ابن یزید کی رومان کی طرح ہی روایت ہے یحییٰ ابن سعید کی، سمجھ آ رہی، ہاں سلام میں مخالفت ہے، اور سلام میں وہی مخالفت ہے، آپ کو بتا دیا کہ امام ان کا انتظار کرے اور یا پھر پہلے کیا کر دے، سلام پھیر دے۔ پیچھے شاید ابتدا میں غلطی شاید کر رہا ہوں مذاہب کے نقل کرنے میں، کہ جمہور کا مذہب میں یہ ہے جس طرح بھی چل رہا ہے کہ طائفہ اولا اپنی رکعت ثانیہ پہلے ہی پوری کر لے گا، سمجھ آ رہی، اور میں نے پیچھے یہ بتایا ہے کہ طائفہ اولا جو ہے وہ اپنی رکعت کو دوسرے طائفے کی نماز کے بعد آ کے پوری کرے گا،
سمجھ آ رہی؟ حالانکہ اس کا ذکر بھی آگے حدیث میں ہے، لیکن یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے۔ جمہور کے مذہب میں تقدم علی الامام لازم آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور احناف کا جو مذہب ہے اس کے اندر تقدم علی الامام لازم نہیں آتا۔ تو جمہور کے مذہب میں ایک فائدہ ہے کہ ان میں موالات ہے، طائفہ ثانیہ کی اکٹھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں خرابی کیا ہے؟ تقدم علی الامام کی۔ اور احناف کے مذہب میں یہ ہے کہ تقدم علی الامام نہیں ہے سب کی نماز بعد میں، لیکن اس کے اندر موالات نہیں ہے، اکٹھی نہیں پڑھی جا رہی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے مذاہب کے نقل کے اندر جو فرق تھا وہ واضح کر دیا۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ توجہ کرے، یہ جو باب ہے اس کو مصنف نے جو بیان کیا طریقہ دیکھیں۔ یہ باب ہے اس کا کہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سارے ہی تکبیر قید امام کے ساتھ، اگرچہ وہ پیٹھ ان کی قبلہ کی جانب ہو، پھر امام ان لوگوں کو جو ان امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھائے، پھر یہ اپنے ساتھیوں کی صف کی جگہ پہ آئیں دشمن کے سامنے، اور دوسرے آ جائیں، امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھائے، ثم یصلی بہم رکعتن، اپنے لیے وہ رکوع کریں، یعنی ایک رکعت پہلے پڑھیں، امام انتظار میں ہے، اب پھر امام ان کو ایک رکعت پڑھائے، ثم تقبل الطائفہ، پھر آئے وہ طائفہ جو دشمن کے سامنے ہے، امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھائے، امام بیٹھا ہوا ہے، امام کیا ہوا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے۔ اب طائفہ ثانیہ کی دونوں رکعتیں ہو چکی ہیں لیکن سلام باقی ہے، اور طائفہ اولیٰ کی ایک رکعت اب ہوئی ہے، ایک پہلے ہو چکی تھی، اب یسلم بہم کلہم، اب سب کو امام کیا کرا دے؟ سلام پھروا دے۔ جی چلیں ہیں۔ قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن الجزري قال حدثنا ابو الاسود انه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم انه سال ابا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ جی قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم، جی بالکل پڑھی ہے۔ جی قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عام غزوة نجد تو ویسے تو مرتفع من الارض کو کہتے ہیں، عراق تک جو بھی بلند جگہ ہیں ابن اجر کہتے ہیں وہ سارے نجد ہیں۔ بخاری میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ نجد کا اطلاق صرف غزوہ رکاب پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور غزوات پہ بھی نجد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ بہرحال چونکہ سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، تو یہ اس کے بعد جو غزوہ ہوا تھا اس کا واقعہ ہے۔ جی قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاه العصر فقامت معه طائفه وطائفه اخرى مقابلي العدو، اب دوسرا طائفہ دشمن کے مقابلے میں ہے۔ جی ظهور من القبلة، ان کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذين معه، سب نے تکبیر کہہ لی ہے، چاہے وہ دشمن کے سامنے ہے، پیٹھ قبلے کی طرف ہے، لیکن نماز میں شریک ہو گئے۔ جی مقابل العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركع للطائفة التي معه ثم سجد فسجد للطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام للطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوه، فأمر للطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم یہ پہلے اپنی رکعت پوری کر رہے ہیں، اپنی رکعت پہلے پوری کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه ثم أمر للطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ومن معه ثم كان الصلاة فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين، ہر ایک کی ایک رکعت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ سمجھ آ گیا، پہلے نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، سمجھ آ رہی؟ یہ چلا گیا، پھر دوسرا طائفہ آیا، اس نے پہلے اپنی پہلی رکعت پوری کی، پھر امام کے ساتھ دوسری کی، اب امام بیٹھا ہوا ہے، اب پہلا طائفہ آیا، اس نے آگے اپنی جو رہ گئی تھی رکعت وہ پوری کی، امام نے پھر سب کو سلام پھروا دیا۔ جی چلے جی۔ قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي وقال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق عن محمد بن جابر بن زبير ومحمد بن الاسود عن عروة بن زبير عن ابي، یہ جو محمد بن الاسود ہے نا، یہ پیچھے ابو الاسود ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟
تو اسی کی کنیت ہے محمد بن اسود کی، ابو الاسود، اور پیچھے اس کا شاگرد حیوہ اور ابن لہیہ تھے، یہاں پہ اس کا شاگرد محمد بن اسحاق ہے۔ جی چلیں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجد حتى اذا كنا بذات الرقاع من نقل البقيه نخل علاقے کے ذات رقاع میں ہم تھے، جی، من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة حیوہ کے لفظ کے علاوہ اس کے کچھ فرق بھی ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ جی، لما قاموا مشوا القنطرة الى مصاف اصحابه ولم يذكر استقبال محمد بن اسحاق نے یہاں پہ یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ حین رکع بمن معه وسجد، جب آپ نے اپنے پہلے طائفے کے رکوع کرا دیا اور سجدہ کرا دیا، تو راوی کہتا ہے کہ فلما قاموا، جب یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اب پھر دوسری رکعت کے اندر یہ پھر قہقرہ پیچھے گئے۔ قہقرہ رجوع الی الحالۃ الاولیٰ کو کہتے ہیں، یعنی اپنی ایڑیوں کے بال پیچھے گئے، الی مصاف اصحاب، یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دشمن قبلے کی جانب تھا۔ ولم یذکر استدبار القبلہ، یہاں پہ انہوں نے استدبار قبلہ کا ذکر نہیں کیا۔ پیچھے تو یہ تھا نا کہ مجاہدین کی پیٹھ قبلے کی جانب تھے، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کا منہ قبلے کی جانب تھا، پیٹھ قبلے کی جانب نہیں تھی۔ جی، قال ابو داود واما عبيد الله بن ثابت فحدثنا قال حدثني عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جابر بن زبير ان عمر بن زبير حدثه ان عائشه رضي الله تعالى عنها حدثته بهذه القصه قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفه الذين صفوا معه ثم ركعوا ثم سجد فسجدوا ثم ركعوا ثم مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثم سجدوا هم يعلمون الثانيه ثم قاموا فنكسوا على عقابهم من دون القنطرة حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى وقاموا فكبر ثم ركعوا إلى الحسين ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا إلى الحسين الثاني ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثاني وسجدوا معه سريا كأسرع الإسراع جاهدا لا يأتم سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة. اچھا، یہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے، اسی کا ایک اور طریق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ثم مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ٹھہرے رہے، بیٹھے رہے، سجدوہم لانفسہم ثانیہ، توجہ کریں، اس کا اور ماقبل والی حدیث کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے طائفے نے صرف امام کے ساتھ ایک سجدہ کیا ہے، اب امام بیٹھ گیا ہے، اب پہلے طائفے نے خود اپنے لیے ایک سجدہ کیا ہے، دونوں سجدے امام کے ساتھ نہیں کیے، انہوں نے اپنا ایک سجدہ کیا ہے، سجدہ کر کے پھر یہ کیا ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ اب دوسرا طائفہ آیا ہے، اس نے آ کے پہلے کیا کیا ہے، اپنی رکعت پوری کی، پھر سجدے میں جو امام کا دوسرا سجدہ ہے اس میں یہ امام کے ساتھ شریک ہو گئے، سجدے میں شریک ہو گئے۔ اب جب انہوں نے بھی امام کے ساتھ کیا کر لیا ہے، دوسرا سجدہ کر لیا ہے، تو اب کیا ہوا، اب پہلا طائفہ بھی آ گیا، اب ان دونوں طائفوں نے امام کے ساتھ دوسری رکعت مکمل کی اور امام نے پھر سب کو سلام پھروا دیا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کا باب سے تو تعلق نہیں بنتا، کیونکہ باب میں تو یہ تھا کہ جیسے گزر چکا ہے کہ طائفے نے کیا کرنا ہے، ایک طائفے نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کے اس نے واپس ہو جانا ہے، سمجھ آ رہی، پھر اپنی رکعت دوسری بلکہ انہوں نے وہاں پر کیا کرنی ہے، پوری کرنی ہے، یہی تھا نا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، یعنی عنوان میں تو یہ تھا نا کہ پہلے طائفے نے ایک رکعت پڑھ کے چلے جانا ہے، دوسرا طائفہ آئے گا وہ ایک اپنی رکعت امام کے ایک اپنی پہلے پڑھے گا، پھر امام کے ساتھ پڑھے گا، پھر امام بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ پہلا طائفہ بھی آ جائے گا، امام صاحب کو سلام پھروا دے گا۔ عنوان تو یہ چل رہا ہے، اور ادھر کیا چل رہی ہے بات، یہ جو حدیث عائشہ، اس میں یہ ہے کہ
ایک سجدہ کرے گا طے فولا امام کے ساتھ، پھر چلا جائے گا اپنا دوسرا سجدہ کر کے، پھر پہلا آئے گا وہ امام کے ساتھ کیا کرے گا، سجدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت دونوں مل کے امام کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ترجمۃ الباب سے اس کی مطابقت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ حدیث کو پہلی حدیث سے جو مانن فرق ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کے دو معنوں کو واضح کرنے کے لیے مصنف نے تقابلاً اسے ذکر کیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا ذکر اس طرح سے ہے، باب سے مناسبت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے عنوان کے ساتھ۔ جی چلیں جی۔ توجہ کرے، یہ جو باب ہے یہ غالباً 5واں باب ہے اور اگلا باب ہے 6۔ دونوں ایک جیسے باب ہے، اس لیے میں دونوں کو اکٹھے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں ذرا عنوان دونوں کا، امام ہر طیف کو ایک رکعت پڑھائے پھر امام سلام پھیر دے، یعنی سب نے ایک ایک طیف، وہ جس طرح احناف کہتے ہیں کہ ایک ایک رکعت پڑھانی ہے۔ اب ہر صف کھڑی ہوگی اور اپنے لیے ایک ایک رکعت پوری کرے گی، تو احناف بھی یہی کہتے ہیں، پھر بعد میں ہر ایک اپنی رکعت کیا کرے گا، پوری کرے گا۔ اب بظاہر پہلی روایت میں اور دوسری جو روایت ہے باب ہے، اس میں عینیت معلوم ہو رہی ہے، فرق نہیں معلوم ہو رہا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو فرق دیکھ لیں کیا ہے، عنوان سے ہی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہر ایک اپنی رکعت پوری کرے گا، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کہاں پوری کرے گا، سمجھ آ رہی؟ امام کے پاس آ کے پوری کرے گا یا پھر دشمن کے مقابل ہی پوری کرے گا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا جو باب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں، ہر ایک طائفہ اسی جگہ پر آئے گا امام کے پیچھے اور ادھر آگے اپنی رکعت کیا کرے گا، پوری کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دونوں بابوں میں فرق ہو گیا، باب خامس اور سادس میں۔ عنوان سے واضح ہے، کیونکہ عنوان میں دیکھیں فَيُصَلُّونَ لِأَنفُسِهِمْ رَكْعَةً، ہر ایک اپنی رکعت پوری کرے گا، کہاں کرے گا اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اگلے باب میں اس کی وضاحت ہے، ثُمَّ يَجِيءُ الْآخَرُونَ إِلَىٰ مَقَامِ هَٰؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ہوگی یہ والی بات؟ اچھا جی، یہ تو بات ہوگی، اچھی ہو گئی۔ اب یہ جو روایت ہے پہلی حدیث ابن عمر اور اگلی حدیث ابن مسعود، یہ دونوں احناف کا مستدل ہیں اس بات میں کہ مقتدیوں کی جو رکعت ہوگی وہ متعاقباً ہوگی، آگے پیچھے ہوگی، متوالیاً ان کی رکعت نماز نہیں ہے، یعنی ایک ایک امام کے ساتھ پڑھیں گے، باقی بعد میں پڑھیں گے۔ حدیث ابن عمر جو ہے یہ بخاری مسلم کی بھی روایت ہے، جو ابھی باب کی روایت ہے، 5 باب کی، لیکن یہ چونکہ مجمل روایت ہے، سمجھا، احناف کا مستدل مکمل نہیں ہے، چونکہ احناف کا مکمل مستدل تو آپ کو بتایا ہے، مدعا جو ہے وہ آپ کو بتایا وہ کیا ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پوری وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے ابن حمام کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ احناف کے بعض مدعا پہ دلالت کر رہی ہے، علی بعض المدعا، بعض مدعا کو ثابت کر رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں ذرا کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس حدیث میں کیا ہے۔ جی چلیں جی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو بھی دوسرا جی دشمن کے سامنے تھا، پس وہ ان کی جگہ میں آ گئے ہیں۔ جی یہ کھڑے ہوئے انہوں نے ایک رکعت پڑھی، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے ایک رکعت کری، تو بظاہر حنافی کا مستدل ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی بعد میں پھر ہر ایک نے اپنی ترتیب سے رکعت پڑھی ہوگی، تو اسی کو ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ احناف کا مستدل ہے، یہ روایت احناف کا مستدل ہے، لیکن چونکہ اس میں یہ تو واضح نہیں ہے کہ دوسرے طائفے نے، سمجھ آ رہی، اپنی رکعت اسی وقت قضا کی ہے یا پھر پہلے طائفے کی نماز کے بعد قضا کی، اس کا تو کوئی نہیں ہے، صرف اتنے لکھا ہے نا، پھر یہ اپنی رکعت قضا کریں گے وہ کریں گے، ترتیب کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ احناف کا ہی مستدل ہے، سمجھ آ رہی۔
گو کہ یہ مجمل ہے. جی چلیں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا قال ابو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك رواه يونس عن الحسن عن ابن موسى عن ابي موسى انه قال. جی چلیں. باب من قال يصلي كل صائم بدل ركعة ثم يسلم ويقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء. وہی باب ہے، صرف فرق یہی ہے کہ یہاں پہ یہی ذکر ہے کہ امام کے پیچھے آگے انہوں نے ایک ایک رکعت کیا کرنی ہے، پوری کرنی ہے. آ رہے سمجھ؟ جی چلیں. قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن حسين قال حدثنا حسين بن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفا مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم جاء فقام وہ ان کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. جی. فاستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعتين ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقام فصلوا لأنفسهم ركعتين ثم سلموا. دیکھو توجہ کرے، یہاں پہ کیا ہے؟ فقام ہؤلائی، پس یہ کھڑے ہوئے. اب یہ سے کون مراد ہے؟ اگر طیف ثانیہ مراد ہے پھر احناف کا مستدل نہیں، اور اگر طیف اولا مراد ہے تو پھر احناف کا مستدل ہے. تو جو ہے نا احناف کا جو طریقہ ہے، طیف ثانیہ نہیں کھڑا ہوا رکعت پوری کرنے کے لیے، طیف ثانیہ چلا گیا، طیف اولا کھڑا ہوا. سمجھ آ رہے؟ تو احناف کا مستدل یہ روایت بھی بن سکتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جیسے امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ. حضرت ابن عمر کی حدیث بھی بن سکتی ہے جیسے حضرت ابن اجر کہتے ہیں. اور ویسے حناف کی واضح دلیل آگے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کی روایت ہے، اور کتاب الآثار میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ کے واسطے سے موقوف روایت نقل کی ہے، وہ بھی احناف کا مستدل ہے، جو کہ احناف کا مدعا ہے اس پر کہ اس طریقے سے ہر ایک نے اپنی رکعت کیا کرنی ہے؟ متعاقباً پوری کرنی ہے. جی. قال حدثنا ابن المنذر قال حدثنا اسحاق يعني بن يوسف عن جرير عن حذيفه بن اسناد وعنه قال فكبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صفوں نے تکبیر کہی. ٹھیک ہو گیا، یاد ہے نا؟ بعض روایتوں میں جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ مستدبر القبلہ ہو کر بھی لوگوں نے تکبیر کہی ہے، امام کے ساتھ شریک ہو گئے. جی. قال ابو داود رواه الثوري بهذا المعنى حسين بن صلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا الا ان الطائفه التي صلى بركعه ثم سلم مضوا الى مقام اصحابه وجاء هؤلاء فصلوا لانفسهم ركعه ثم رجعوا الى مقام الله فصلوا لانفسهم ركعه. قال ابو داود قال حدثنا بذلك مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب اخبرني ابھی انہم عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابلا وصلی بها صلاۃ الفجر. دیکھیں ذرا اس کا یہاں پہ پہلے معلق روایت ذکر کی ہے امام ابو داؤد نے، پھر اس کو موصول کر دی ہے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں آگے، صلی عبد الرحمن بن سمرہ نے بھی اس طرح نماز پڑھائی، مگر وہ طائفہ صلی بہم جن کو انہوں نے ایک رکعت پڑھائی، پھر انہوں نے سلام پھیر دیا، مضوا الی مقام اصحاب، یہ اپنے اصحاب کی طرف چلے گئے، اور دوسرا طائفہ چلا گیا ہے، وہ آیا ہے، انہوں نے اپنی ایک رکعت پوری کی ہے، پھر یہ ان کی جگہ پر چلے گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنے لیے ایک رکعت پوری کی. یہ حناف کا مستدل. اب پہلے متن ذکر کر کے سند بعد میں ذکر کر دی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جیسے امام بخاری کی بھی رحمہ اللہ کی کئی جگہوں پہ عادت ہے، بلکہ اکثر جگہ پہ، کہ بعض اوقات وہ متن پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور سند بعد میں ذکر کرتے ہیں. جی. آگے انہوں نے کہہ دیا قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں حدثنا بذالک، یہی جو طرز ہے واقعے کی طریقہ ہے ہمیں بیان کیا مسلم بن ابراہیم نے الاخری، کہ انہوں نے غزوہ کیا عبد الرحمن ابن سمرہ کے ساتھ کابل میں، تو انہوں نے اس طرح نماز خوب پڑھی. تو صحابہ کابل تک آئے ہیں جہاد کے لیے. سبحان اللہ. دور دور تک گئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین کے لیے دور دور تک جا سکیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے ذہن میں دور دور جانا ہوگا صرف خطابت کے لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی؟ خطابت کے ساتھ جانا، تو یہ تو کیا جانا ہوا؟
وہ تو ہم بھی چلو جا رہا ہوتا ہے خطیب، چلو ہم بھی کہتے ساتھ چلے جائیں، کیا کہ نالے فریشمنٹ نالے علاقے کا چکر لگ گیا، کھانا پینے والا ٹیٹ کر کے کھادا، راج اگر کدھر ہوٹل تو بریک لگ گئی تا بھی مزے مزے، کیا کیا پروٹوکول ہوتا ہے نا، بعض کا نعرے شارے بھی لگ جاتے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ طالب علم تو چلا جائے استاد کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے، لیکن عالم کو عالم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اگر دوستانہ ماحول ہے تو الگ بات ہے، سمجھا رہے کہ نہیں، چونکہ اب آپ بھی علماء کے ضمن میں آ رہے ہیں، سمجھا رہے، کیونکہ جو نعت خوان ہو گئے یا جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر کچھ نہیں ہوتی ہے، سمجھا رہے کہ نہیں، بعض اوقات وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ڈرائیور کدھر گیا ہے اور ساتھ والا کدھر گیا ہے، عادل جیسے تیز آدمی ہو پھر تو کوئی صورت بن سکتی ہے، یہ تو گھس جاتا ہوگا ساتھ پہلے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پیچھے رہ گیا یہ کام خراب، اس لیے یہ بالکل جو ہے نا خطیب اس کے ساتھ ساتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں کیا تعارف کرائیں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو مشکل ہو جائے گا نا، بہرحال اللہ جہاد کے لیے ہمیں قبول کرے، اس حال قابل تو نہیں ہے، نا اہل ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، جسماناً بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، یقین کے لحاظ سے بھی، سمجھ آ رہی، لیکن اللہ ہمیں وہ سوچ پیدا فرمائے ہمارے اندر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، کہ ہم جہاد کر سکیں، کر رہے ہیں لوگ جہاد، ہم کسی کا جہاد یا محنت نہ مانیں تو الگ بات ہے، لوگ کر رہے ہیں اپنی جیب میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو اب دیکھیں ختم نبوت کا معاملہ ہوا تو اللہ نے جس سے کام لینا تھا ان سے لیا کام، بات سمجھ آ رہی، یہ تو اللہ کے ہاں پتہ ہے کون کتنا درجہ رکھتا ہے اور قبول ہے، ہمارے اور زاویے ہوتے ہیں، ہماری اور حدودات اور دائرے ہیں، فی الواقع کون کیا کر رہا ہے اور کس کی کیا نیت ہے، اخلاص ہے، اللہ کس سے کام لے رہا ہے، تو اللہ ہمیں جہاد کی توفیق دے، ہم بھی جہاد کریں، جی چلیں جی، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ ہر طائفہ کو صرف ایک رکعت پڑھائے گا اور وہ دوسری رکعت پڑھیں گے ہی نہیں، اور بعض نے کہا کہ سندن اسی کے اوپر، یعنی سند کے لحاظ سے یہ مضبوط مذہب ہے، عمل کے لحاظ سے نہیں، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی، جی دیکھیں ذرا، عن سعد بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه بالطبرستان، قبرستان میں ہم ان کے ساتھ ہیں، سبحان، کدھر کدھر لوگ گئے ہیں جی، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، تو یہ تو مشکل کے ساتھ گیا ہے نا، ہم پروٹوکول کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے، مشکل اختیار کر کے جانا اور پھر پروٹوکول کے ساتھ جانا، تو پروٹوکول کے ساتھ بھی وہی جائے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، حضرت تک عثمانی صاحب عزیز میدہ، اللہ نے انہیں کتنی قبولیت دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ پھرتے ہیں اور دین کے لیے کام کرتے ہیں اور شومٹ کوئی نہیں، یہ عجیب بات ہے، سمجھا، اب ترکی کا ان کا سفر جاری ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کوئی نہیں پتہ، ہاں اس کا جو خلاصہ ہوگا وہ کسی نہ کسی جگہ پہ آ جائے گا، یا کوئی اہم بات ہوگی بیان ہوگا وہ نقل ہو جائے گا، لیکن حضرت جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے آج کل جو میڈیا کے دور ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تو کل کو پتہ ہے، اللہ اچھا کرے ہمارے ساتھ، سمجھ آ رہی، لیکن چلو اصلاح کے لیے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اب جی حضرت کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کی ویڈیو بن رہی ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، اب جی حضرت جو ہے نا وہ کیا کہتے چائے پی رہے ہیں ہوٹل کے اوپر، جو ہے نا وہ گپ شپ لگا رہے ہیں، یعنی ہم اس چیزوں کو شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہے جو کچھ نہیں، اب ہم نے یہ چیزیں شو کرنی، سمجھ آ رہی، تو یہ ایک توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، چونکہ ان کے پاس وراثت ہے، نبوی ہے، اور پھر ان کے پاس عمل بھی ہے، اصل مین چیز عمل ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اور یہ بڑی دورس سوچ ہوتی ہے جو ان کو وہاں تک پہنچاتی ہے، جی چلیں، اچھا جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو، حضرت حذیفہ نے کہا جی آنا، جی رضی اللہ عنہ،
فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يزد. ان کو بھی ایک رکعت انہوں نے قضا نہیں کی، وہ بتا دیے صرف ایک رکعت. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اگر ہو تو جمہور کے مذہب کے تو موافق نہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی لیا ہے، سمجھا. لیکن جمہور کی جو تعویل ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کی قضا نہیں کی. بے ایمانہ کہ لو جی ہماری عام ترتیب سے ہٹ کے نماز پڑھی گئی ہے لہذا ہم قضا کریں. جی چلیں. قال ابو داود وقال رواه عبيد الله بن عبد الله بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شقيق وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ٹھیک ہو گئی، اور توابع پیش کر رہے ہیں اس پر. جی. وابو موسى الذي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض في حديث يزيد الفقيه فإنهم كانوا قضوا ركعة وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان في القوم ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم لوگوں کی ایک رکعت، نبی علیہ السلام کی دو رکھتے. جی چلیں. قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا ابو عمار عن بكير بن احنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة صلی اللہ علیہ وسلم في حضر 4 و6 وفي السفر ركعتين وفي القوم ركعتين. نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرض کی ہیں، حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت. تو یہ روایت صاف دلیل ہے حضرت ابن عباس کے مذہب پر، لیکن جمہور کی طرف سے یہ جواب یہ کہ بکیر بن اخرس یہ متفرد راوی ہے اس کے اندر، تو یہ غریب روایت ہے. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. آر طائفے کو 2 رکعتیں پڑھائے. توجہ کریں، امام جب ہے نا حضر میں، تو حضر میں بھی تو پڑھ سکتا ہے نا بندہ صلاۃ الخوف، سمجھ آئی. تو اب حضر میں جب پڑھ سکتا ہے صلاۃ الخوف تو امام کی 4 ہیں تو لوگوں کو بجائے 1 کے 2 پڑھائے، باقی 2 کی تکمیل ویسی ہے جیسے پیچھے گزر چکی ہے. اگر مغرب کی نماز ہے تو پہلے طائفے کو پڑھائے 2، دوسرے کو پڑھائے 1. یہ حنفیہ اور مالکیہ کے مستدل ہے، مدعا ہے. اور شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا عکس بھی کرے کہ پہلے کو پڑھائے 1 رکعت اور دوسرے طائفے کو پڑھائے 2 رکعتیں، باقی طریقہ وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی امام کی 4 ہوں اور لوگوں کی صرف 2 ہوں، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے. تو اب یہاں پہ تو آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہوگی 4 لوگوں کی 2، تو ہم کہتے ہیں 2 امام کے ساتھ 2 انہوں نے الگ پوری کی. یا یہ 2 پڑھنا ان کی خصوصیت تھی، یا یوں کہہ لیں کہ 2 کی جگہ 4 پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ چونکہ سفر کا موقع تھا تو سفر میں مسافر نے تو پڑھنی 2 ہی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بجائے 2 کے 4 پڑھی. اور جیسے شافعیہ کہتے ہیں کہ اتمام افضل ہے تو اس کے اوپر عمل کیا، سمجھ آ رہی. بلکہ حناف کے ہاں تو یہ ہو نہیں صورت سکتی کیونکہ ہمارے ہاں تو قصر واجب ہے، لیکن بہرحال یہ ہوگا کہ یہ شافعیہ کے مذہب میں پھر یہ تعویل ہو سکے گی. جی چلے. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن حسن بن بكير رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر وصف بعضهم خلفه وبعضهم بدار العدو. بعض دشمنوں کے سامنے تھے. ٹھیک ہے. حسن بصری بھی اس طرح فتویٰ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آ رہی بات سمجھ گئے نہیں؟ جی چلیں. یہاں پہ امام ابو داؤد قیاس کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال تھی تو مغرب میں تو پھر امام کی 6 بن جائے گی، لوگوں کو 3 رکعتیں بن جائیں گی. آ رہی سمجھ؟ لیکن یہ صرف قیاس نہیں ہے. ابو بکرہ کی روایت بعض کتب حدیث میں واضح ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اب یہ جو 6 رکعتیں ہیں امام کی، تو ہمارے یہاں تو 6 نہیں پڑھنی. یا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ فرائض 2 دفعہ پڑھنا جائز تھا. پچھلی جگہ بھی یہی جواب ہے. یہاں پہ فرض کو کیا پڑھنا جائز تھا؟ 2 جگہ پڑھنا جائز ہے.
اس وقت جائز تھا نا، پہلے فرض 2 دفعہ پڑھ سکتے تھے. یا پھر یہ شوافی کے مذہب میں ہو جائے گا کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل ہو جائے گا. احناف کے مذہب میں اب یہ صورت جائز نہیں ہے کہ امام مغرب کی 6 پڑھے ڈبل تکرار سے پڑھے. سمجھ آ رہی؟ ویسے صلاۃ المفترض خلف المتنفل کا جو مذہب ہے یا مسلک ہے یا مسئلہ ہے وہ آپ نے پڑھ لیے. مذاہب کیا مذاہب گزرے تھے کہ شوافی کے یہاں جائز ہے، جمہور کے یہاں جائز نہیں ہے، جمہور مخالف ہے. جی چلیں. قال ابو داود وكذلك من المغرب يكون للامام 6 ركعات ومن القوم 3. قال ابو داود وكذلك رواه يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی چلیں. باب صلاة الطالب. توجہ کریں، چونکہ خوف کا ذکر ہے تو خوف کی وجہ سے ایک نماز طالب کی بھی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے. طالب سے مراد مجاہد ہے، جو کسی کافر کے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنائے کہ ہم دشمن کے پیچھے لگے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں، اور یقین جانیے کہ اس میں اخلاص بہت دکھانا پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. سمجھا؟ چونکہ ہماری اصلاح نہیں نہ ہوئی، تو اس لیے ہم جو چیز اپنے خلاف سمجھتے ہیں تو وہ ہم سمجھتے لو جی یہ تو مطلب ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو بہت سارے معاملات کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. گو کہ اس میں بعض لوگ یہ بھی کہیں گے لو جی یہ تو مسلک پہ پکا نہیں ہے، یہ کمزور ہے، لیکن حکمت مسلک جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. بہرحال طالب سے مراد مجاہد ہے اور مطلوب سے مراد بھی مجاہد ہے. امام بخاری نے تو باب قائم کیا، شاید گزر گیا ہوگا آپ کا، باب الصلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایمان، اس قسم کا باب. تو طالب کی نماز اور مطلوب کی نماز، توجہ کریں یہاں پہ پہلے مذاہب سمجھے پھر حدیث کے اوپر آتے ہیں. مطلوب کی جو نماز ہے، مطلوب سے مراد بھی مجاہد ہے. راکباً بالاتفاق جائز ہے چونکہ مجبوری ہے. سمجھ آ رہی؟ باقی ماشین اشارے سے نماز پڑھنا مطلوب کا احناف کے یہاں جائز نہیں ہے. مالکیہ اور شوافی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے مطلوب کا، چونکہ مجبور ہے نا، وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے، کافر لگا ہوا ہے پیچھے، تو مجبوری ہے، وہ چل رہا ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، بھاگ رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اب وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو تھا مطلوب مجاہد. اگر طالب مجاہد ہے تو راکباً اس کی جو نماز ہے احناف کے ہاں جائز نہیں ہے. راکباً بھی جائز، کیونکہ نہ جائے نا دشمن کے پیچھے، یہ مجبور تو نہیں ہے نا، اب تو یہ خود پیچھے لگا ہوا ہے، نہ پیچھے لگے نماز پڑھے پہلے. شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں رحمہم اللہ کہ طالب کی نماز بھی جائز ہے راکباً ایمان. کس صورت میں؟ مالکیہ تو کہتے ہیں جب ڈر ہے تو پھر جائز ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی ڈر ہو. یا دوسری امام شافعی یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب اس کو قافلے سے چھوٹنے کا ڈر ہو، یعنی دشمن کا ڈر ہو یا قافلے سے چھوٹنے کا ڈر ہو، انقطاع کا خوف ہو. تو شوافی کے یہاں قافلے سے، چونکہ اب یہ طالب بھی ہے اور اس کو ڈر بھی ہے کہ قافلہ چھوٹ جائے گا، تو اس لیے اب یہ کیا کرے، اشارتاً پڑھتے نکلتا جائے. اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر ویسے دشمن کا ڈر ہے. احناف کہتے ہیں کہ طالب کی نماز اشارے سے جائز نہیں. اب یہ جو آگے روایت آ رہی ہے عبداللہ ابن انیس کی رضی اللہ عنہ، کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، تو اس کے اندر یہ حدیث کسی کے بھی بظاہر موافق نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ وہ صحابی خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو نماز کا ٹائم آ گیا تو اس نے کہا میں نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا تعاقب بھی کرتا ہوں، یہ نہ ہو میری نماز ہی نہ رہ جائے. تو ایسے نماز بھی پوری ہوگی اور اس کو پہنچ بھی گیا، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اب یہاں پہ تو نہ قافلہ بچھڑنے کا ڈر ہے نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے. سمجھ آ رہی؟ چونکہ اس نے تو دھوکے سے اس کو قتل کیا، تو اس لحاظ سے یہ طالب ہے خود. اور ویسے بھی یہ جو روایت ہے اس کے اوپر تو
نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، بظاہر احناف کے خلاف ہے نا، سمجھ آ رہی؟ گو کہ جمہور کے موافق ہو سکتی ہے بے معنی کہ یہ طالب ہے اور اس نے اشارے سے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، باقی علت جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ پوری تو نہیں ثابت آتی، سمجھ آ رہی؟ لیکن بارہ کسی نہ کسی گناہ میں طالب کی نماز کا جواز اس سے ثابت ہوتا ہے۔ احناف تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے طالب کی نماز کو اشارے سے پڑھنے کے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس پر مہر ثبت نہیں ہے، اور اگر مہر بھی ہو، انہوں نے بتایا بھی جا کر ہو کہ میں نے ایسے نماز پڑھی ہے، تو ممکن ہے ان کی تخصیص ہو۔ تو عام جو قواعد ہیں، یعنی ہم یہ کہیں گے واقعہ تو حال لا عموم لہا، کہ یہ ایک جزوی واقعہ جس کے اندر عموم نہیں۔ جی دیکھیں ذرا، قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جابر عن ابن عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه قال بعثني صلی اللہ علیہ وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو ورنة وعرفات، اور وہ مثل ارنا کی جگہ کے تھا، یا قریب کر لیں، نہ وہ قریب کر لیں، اور وہ قریب ارنا اور عرفات کی جگہ کے تھا۔ جی ٹھیک ہو گیا، قال اذهب فاقتله، جا اس کو قتل کر۔ قال فرأيت وحضرت صلاة العصر فقلت لإني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما ان اخر الصلاۃ، میں ڈر گیا میرے اور اس کے درمیان کیا چیز ہوگی، یہ ہوگی کہ نماز کو میں لیٹ کر دوں گا۔ جی، چلتے چلتے میں نے نماز پڑھی، تو بات یہ چاہ رہی تھی کہ اشارے سے نماز پڑھنا طالب کا، سمجھ آ رہی؟ اس کی کیا حالت ہے کہ یہ طالب نماز اشارے سے، سمجھ آ رہی، یا راکباً اشارے سے نماز پڑھے یا ماشین اشارے سے پڑھے، گزرا ہے نا، راکباً اشارے سے یا ماشین اشارے سے۔ جی، جب میں اس کے قریب آ گیا، جی، اس نے مجھ سے کہا آپ کون ہو؟ جی، میں نے کہا میں بھی ایک عربی ہوں آپ کی طرح۔ جی، مجھے پتہ چلا کہ آپ اس نبی کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اس کو۔ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ۔ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، دشمن کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ عالم بالکل بھی سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم بہت سادے ہیں، ہم سمجھتے سچ بولنا ہے، ہر جگہ بھی سچ بولنا ہے، سمجھ آ رہے؟ بہت سارے معاملات جب آپ میڈیا کے سامنے ہیں، ملکی حالات کے اوپر آپ تبصرہ کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی، تو اس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ہم لوگ سمجھتے لو جی فلاں آدمی پھر گیا اپنی بات سے، سمجھ آ رہی، تو تبدیلی کی طرف تو میں نہیں جاتا، سمجھ آ رہی۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں اپنے بیانیے سے پھرنا یا اس کی مناسب تعویل کرنا، تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں دوسرے کو دھوکہ ڈال بات ہوتی ہے، سمجھ آ رہی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی نیت پہ موقوف ہے کہ آپ نے اپنا جو بیانیہ بدلا ہے، قصداً بدلا ہے، ضرورت کی بنا پہ بدلا ہے، یا پہلے ہی آپ نے کسی وجہ سے آپ نے اس قسم کی بات کی تھی، تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے حالات کی وجہ سے۔ سمجھے، بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں عالم میں عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ گاڑی میں نہیں ہم بیٹھتے رہتے۔ جی چلیں، تو یہ بھی اس کے اوپر ہی محمول ہے کہ آپ کی کیا نیت ہے، آپ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے۔ اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ بہرحال یہ جو عورت ہمارے اوپر مسلط ہے، مریم نواز، اس سے بھی ہماری اللہ پناہ دے، اس سے جان چھڑائے، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ مرد کے اوپر حکمرانی مرد کی اچھی لگتی ہے، عورت کی نہیں لگتی۔ جی چلیں، اس نے کہا انی لفی ذالک، میں بھی اسی مقصد کے لیے ہوں کہ لشکر جمع کروں، سمجھ آ رہی، میرا اور آپ کا مدعا ایک ہے۔ جی، میں ایک گھڑی اس کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ جب اس نے مجھے قدرت دے دی، یعنی وہ بغم ہو گیا مجھ سے، علوتہ بسیفی، میں اپنی تلوار سے اس پہ غالب آیا تھا، بڑا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو مطلب کیا مذاہب تھے، دوبارہ دیکھ لیں، طالب کی مطلوب کی جو نماز ہے احناف کے راکباً ایمان، راکباً ایمان، یہ جائز ہے۔ ماشین ایمان جو ہے، یہ مطلوب کی جو نماز ہے جمہور کے ہاں ٹھیک ہے، احناف کے ہاں ٹھیک نہیں۔ باقی طالب کی راکباً ایمان احناف کے ہاں جائز نہیں، نہ ماشین جائز ہے۔ جمہور کے ہاں ماشین ایمان جائز ہے، لیکن